سو گائز یہاں میں نے اپنے جو ہے آفس کے لیے ایک بہت مزیدار سا ہیلدی سا جو ہے بنایا ہے فروٹ سیلڈ. اس کے اندر کیا ہے جناب، ایک عدد ہے ہمارے پاس ایپل، کیوی کیوبز میں کٹے ہوئے، میرے پاس ہیں گاجر، بہت ہیلدی ہے، بہت مزیدار ہے. یہاں ہے میرے پاس کارنز. ٹھیک ہے، ان سب کو اچھے سے مکس کروں گی. بلیک پیپر ڈالیں، شوگر ڈالنا چاہتے ہیں شوگر ڈالیں، میں شوگر ایڈ نہیں کر رہی ہوں. بلیک پیپر اور چاٹ مسالہ ڈالوں گی، دیٹس اٹ. اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹس ایڈ کر سکتے ہو. بوائل کیے ہوئے چنے ڈال لو، یا لال لوبیا ڈال لو، سفید لوبیا ڈال لو. میں اس طریقے سے روزانہ چینج کر کے اس کو بنا لیتی ہوں. کیوی ہے، ایپل ہے، کیرٹ ہے اور کارنز ہیں. ٹھیک ہے، خالی کارنز بھی اس کے اندر پیاز ٹماٹر ڈال سکتے ہو. کل میں اس کا بناؤں گی، ٹھیک ہے نا. چلو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کریں گے، چاٹ مسالہ ڈالیں گے. بس تیار ہو جائے گا، ریڈی ہو گیا. کور کر دو، آفس لے جاؤ، انجوائے کرو مزے سے. جی تو جناب، آفس سے گھر آ گئی ہوں، اور بس کیا کرنے لگی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ 1 مہینے سے کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ کپڑے سیل کیے، نہ کام پہ جا سکی، کیونکہ دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کا، کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا. یہ دیکھیں، سب میرے کپڑے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، سب ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. یہ والا بیگ پورا بھرا ہوا ہے کپڑوں سے. سب کچھ ایسے ہی رکھا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینہ، بلکہ اب تو 1.5 مہینہ ہو گیا، اور 1.5 مہینے میں نے اپنا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے. سب کچھ ایسے ہی رکھا ہوا ہے. کلائنٹس کے کال آتے ہیں، کسٹمرز کی کال آتی ہے، جن کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں. کپڑے رکھے ہوئے ہیں مگر میں ان کو منع کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں ہے کپڑے، بعد میں بات کروں گی، بعد میں، ابھی نہیں. بڑے سنبھال کے، خود کو، اپنے آپ کو ضبط کر کے، روک کے پھر آفس جاتی ہوں. کیونکہ ظاہر ہے ایک گھر کو چلانا میری ذمہ داری ہے، اس گھر کو چلانا میری ذمہ داری ہے. تو یہ سب کام بھی مجھے ہی کرنے، مگر ہمت ہو، کام کرنے کا دل چاہے تو کروں نا. دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کا. کتنا یہ سارا مال سمجھیں اس وقت میرا، جو میرے یہ کپڑے ہیں، یہ کام جو میں اس وقت آپ کے سامنے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہ سب کوئی بہت مطلب اس میں بہت پیسہ انویسٹ ہوا ہے. مگر کیا کروں، ہمت ہی نہیں ہوتی. اب آج بہت اپنے آپ کو سنبھال کے اور ہمت کر کے میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ان کو کچھ نقصان پہنچ جائے، یہ رکھے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو چلو ان کو سنبھالتی ہوں، اور کام کی ابتدا کرتے ہیں. اللہ بڑا ہے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے. کیا کریں، اب کام تو اپنا کرنا ہے ہم نے. حالانکہ اتنا میرا دل نہیں چاہتا اب کوئی بھی کام کرنے کو. میں جب سے میری امی کا انتقال ہوا، اور اب آلموسٹ ان کو 2 مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، نہ میں نے کوئی ویڈیو بنائی، نہ شیئر کی، نہ سب انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کچھ بھی کرنے کو. تو بہرحال اب گھر والوں نے، سب نے بولا کہ بھائی اپنے روزی روزگار کی طرف آؤ، دنیا کی طرف آؤ. اس بات کو اپنے سے تھوڑا سا اپنے ذہن بانٹنے کی کوشش کرو. بہن بھائی بھی کوشش کرتے ہیں ذہن بانٹنے کی، دوست احباب رشتہ دار سب ذہن بانٹنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہ پہلے جیسی اب بات نہیں رہی. اب کسی بھی چیز میں نا خوشی نہیں رہی. پہلے جب میں یہ کام کرتی تھی نا تو
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب یہ کام کرتی تھی کپڑوں کا، میں جب لے کر آتی تھی نا تو میری امی، میں سب سے پہلے اپنی امی کو دکھاتی تھی، امی کو دکھاتی تھی، امی کا ہاتھ لگواتی تھی، امی سے دعائیں لیتی تھی کہ امی دعا کرنا میرے سارے کپڑے بک جائیں، کیونکہ امی کو بھی پتہ تھا ظاہر ہے کہ یہ اپنے گھر کو چلا رہی ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو دعائیں دیتی تھی، ماں تھی دعا دیتی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی رکھی ہوتی ہیں، بہت کام ہے کرنے والے، سب کچھ پورا کمرہ ایسے کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، اٹھتی نہیں ہوں بیڈ سے، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، کچھ بھی کھانا کوئی دے دے، بہن دے دیتی ہے کھانا تو کھا لیتی ہوں، نہیں تو بیٹھی رہتی ہوں، لیٹی رہتی ہوں، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے سوچا آج میں ان کو ایک جگہ کرتی ہوں سارے کپڑے، اور بہت مشکل سے کام پہ جانا شروع کیا، صرف اس لیے کہ ظاہر ہے مجھے بہت ابھی سروائیو کرنا ہے، میں اسٹرگل کر رہی ہوں اپنی فیملی کے لیے۔ جی بیٹا، تو ظاہر ہے کچھ بھی ویڈیو بھی بنانے کا دل نہیں چاہتا، اب تو میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ میں شاید پرسوں میں نے کوئی 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ بھی میری ایک پرانی ویڈیو تھی، وہ میں نے ڈال دی تھی اس لیے تاکہ میرا چینل برقرار رہے، اور جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی، کچھ بھی اپلوڈ کرتی تھی نا، تو میں امی کو دکھاتی تھی، امی دیکھو، امی دعا کرنا، امی سے کہتی تھی امی دعا کرو میرا چینل چل جائے، امی مجھے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے، اس چینل سے کوئی سپورٹ حاصل ہو جائے گی تو شاید ہو سکتا ہے میری زندگی میں بھی کوئی سکون، کوئی آرام آ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے میں اس وقت بہت کرائسس میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مشکل حالات ہیں۔ بس اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کو آسان کرے، اور خاص طور پہ میری امی کی قبر کی مشکلوں کو آسان کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ لفظ کہتے ہوئے نا بندے کی جان نکل جاتی ہے، یقین ہی نہیں آتا۔ یہ درد صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے۔ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب ہماری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تھے، 23 سال ہو گئے ان کو۔ 23 سال تک ہماری ماں نے ہمیں اکیلے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، ہماری شادیاں کی ہم دونوں بہنوں کی۔ بس ایک حسرت تھی ان کے دل میں کہ وہ میرے بھائی کی شادی دیکھ لیں، مگر انفارچونیٹلی شاید ان کی قسمت میں یہ خوشی نہیں تھی، اور وہ کسی اور جہان میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی وہاں کی منزلیں آسان کرے۔ بہت مشکل لگتا ہے یہ بات کہنا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، دعا مانگتے ہوئے بھی نا ایک ہی لفظ زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو زندگی دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو صحت والی زندگی عطا کرو۔ لیکن اب الفاظ بدل گئے، اب بڑی مشکل سے زبان پہ، بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان پر آتے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کرے، اللہ میری ماں کے درجات بلند کرے۔ بہت ہی مشکل لگتا ہے یہ بات کہنا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں نا بالکل خاموشی سے اچھی سی کوئی ویڈیو سٹارٹ کروں گی، لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں، یہ کام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں میرے لیے، میری فیملی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت بہت اچھی کی اور ہمیں ایک اچھا انسان بنایا۔ ہم ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایک کوشش ضرور کی ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی، کہ ہم اپنی ماں کا حق ادا کر دیں۔ پتہ نہیں کر بھی سکیں یا نہیں، یہ تو اللہ اور
کی ذات بہتر جانتی ہے، اور میری ماں بہتر جانتی ہوگی کہ ہم کتنا ان کا حق ادا کر سکیں۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کی، مگر چلیں، اب تو ایک جو جھوٹی ہنسی ہوتی ہے نا، کبھی ویڈیو میں ہنس بھی لیا کرتی تھی، کبھی عام روٹین میں بھی ہنس لیا کرتے تھے، اب تو ہنسی بھی نہیں آتی۔ اب تو ایسا لگتا ہے خوشیاں اس گھر سے چلی گئی ہیں، ویران، بالکل عجیب سا گھر ہو گیا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، سب عجیب عجیب سا، بالکل ہر وقت گھٹن سی، ایسے لگتا ہے کہ کچھ دل سینے سے نکل گیا ہے، کوئی لے گیا ہے، کوئی سکون لے گیا ہے، کوئی آرام لے گیا ہے۔ اب آرام نہیں ملتا ہمیں، ہم سو بھی رہے ہوں، ہم جاگ بھی رہے ہوں، ہم کہیں پہ بھی ہوں، ہمارا دماغ ایک ہی طرف چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور آج صبح میں نے ایک بڑا اچھا سیلڈ بنایا تھا، بس وہی ایک ریسیپی بنائی، میرا دل، ریسیپی بھی نہیں تھی اصل میں، ہوا کچھ یوں کہ جب سے امی کا انتقال ہوا نا تو تب سے کچھ بنانے کا دل نہیں چاہتا تھا، اور میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ مطلب اپنا شوگر اور بی پی لیول کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ٹینشن سے نا میری شوگر اور میرا بی پی دونوں بہت زیادہ ہائی ہو رہے تھے۔ تو پھر مجھے ڈاکٹر نے کچھ ڈائٹ پلانز دیے، کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ اس طریقے سے اس کو فالو کریں تاکہ آپ کی شوگر اور بی پی آپ کا کنٹرول ہو۔ سو کوشش بہت کرتی ہوں کہ میرا بی پی اور شوگر کنٹرول ہو، لیکن انفارچونیٹلی وہ پتہ نہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر ہے میرا بچہ ہے، مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے، مگر اس تکلیف کو دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ چلیں، ان کو کپڑوں کو جو ہم نے نکالے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے۔ آپ لوگ بھی دعا کرنا اللہ پاک میرے رزق میں برکت دے اور میری مشکلوں کو آسان کرے، اور اللہ پاک ہمیں صبر جمیل عطا کرے۔ صبر نہیں آتا ماں باپ کے جانے کے بعد، بڑا چھوٹا سا لفظ لگتا ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے۔ چلو، اب میں ان کو سب کو جو جس کیٹیگری کے ہیں وہ سارے کپڑے میں ایک جگہ کر کے رکھوں گی، اور جناب کیا کریں گے، پھر انتظار کریں گے۔ کوئی ابھی تو 1.5 مہینے سے، جب سے میں نے لوگوں کو منع کیا کہ بھائی ابھی کپڑے کا کام کرنے کا کوئی دل ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اب آج سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ کام شروع کروں، تو جو ہے ان سب چیزوں کو ایک جگہ کر کے رکھیں گے، اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کسٹمر آئیں اور میرا کام چلے، کیونکہ میں تو انہی کاموں کے سہارے اور اللہ کے سہارے چل رہی ہوں۔ بس آپ لوگ بھی دعا کریے گا، بڑی مشکل سے ویڈیو بنانا شروع کری ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔